امریکہ سے کسی قسم کے مذاکرات کا کوئی ارادہ نہیں، یورپی توجہ ملکی دفاع پر مرکوز ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا الزام، کہا بین الاقوامی معاہدے باہمی ذمہ داریوں پر مبنی ہوتے ہیں، اگر ایک فریق اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو دوسرا فریق بھی اپنی ذمہ داریوں کو معطل یا روک سکتا ہے۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی شرائط توڑ دی ہیں، اس لیے ایران کے پاس مناسب جواب دینے کے تمام راستے موجود ہیں۔ ایرانی مسلح افواج کے ہاتھ باندھے ہوئے نہیں، کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور طاقتور جواب دیا جائے گا۔ ایران کے نہ تو جغرافیہ کی بنیاد پر ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی لفظوں سے۔ ایران ایک ہے، کوئی شمال، جنوب، مشرق یا مغرب نہیں ہے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر کالیباف کا کہنا ہے ایران کبھی جنگ کا خواہاں نہیں رہا مگر ہر وقت دفاع کے لیے تیار ہے۔ ایران کے پاس اپنی دفاعی صلاحیت مزید مضبوط بنانے کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ ایران نے معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے بجلی گھر اور پل نشانہ بنیں گے، صدر ٹرمپ کی دھمکی۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ حملوں کا یہ سلسلہ اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک یہ نہ کہہ دوں کہ بس بہت ہو گیا۔ امریکہ نے منگل کو ایران کے ساتھ بات چیت کی اور معاہدے پر زور دیا۔ ایران کے پاس لڑنے کی صلاحیت باقی ہے لیکن یہ بہت زیادہ نہیں۔ مذاکرات کا واحد مؤثر راستہ فوجی دباؤ ہے۔ ہم ایک پہاڑی مقام کی نگرانی کر رہے ہیں، تہران نے کوئی قدم اٹھایا تو فوری جواب دیں گے۔ ایران نے بڑے پیمانے پر اپنے جدید میزائل استعمال کر لیے ہیں، گزشتہ 5 دنوں میں داغے گئے تمام میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں مطلوبہ اہداف حاصل کر لیے گئے ہیں اور ایرانی فوج کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اگر حملے اس مرحلے پر روک دیے جائیں تو بھی ایران کو اپنے ملک کی تعمیر نو میں تقریباً 20 سال لگ سکتے ہیں۔ ایران کی بحری ناکہ بندی، ایرانی پاسداران انقلاب نے مشرقی وسطی سے تمام توانائی برآمدات روکنے کی دھمکی دے دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے امریکہ اور اتحادیوں کو فائدہ پہنچانے والے دوسرے تمام برآمدی راستے بند کر دیے گئے۔ علاقائی توانائی کی برآمدات یا تو سب کے لیے ہوگی یا کسی کے لیے بھی نہیں ہوگی۔ خطے میں ابنا ہرمز کے علاوہ اہم گزرگاہ یمن کے نزدیک باب المندب ہے جہاں سے سعودی تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی عروج پر، امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملے جاری۔ امریکی حملوں میں 7 فوجیوں سمیت 30 شہری شہید۔ ایران نے شہادتوں کی تصدیق کر دی۔ ایرانی فوج کا شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکہ کے مسلسل چوتھے روز بندر عباس، جزیرہ کشم، چاہ بہار اور سرک پر فضائی اور بحری حملے۔ سینٹکام کے مطابق 7 گھنٹے طویل کارروائی میں لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جہازوں نے حصہ لیا۔ متعدد ایرانی عسکری اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کو جانے اور آنے والے جہازوں کی ناکہ بندی دوبارہ شروع کر دی۔ سینٹکام کے مطابق 20 سے زائد امریکی بحری جنگی جہاز اور سینکڑوں فوجی طیارے آپریشنل ہیں۔ ایران کے جوابی وار خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کا بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر حملہ، کمانڈ، ایندھن اور ساز و سامان کی تنصیبات کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں امریکی فوجی لاجسٹک اور سپورٹ سینٹر کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کا اردن کے الارز ایئر بیس پر بھی حملے میں امریکی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ کہا ابنا ہرمز اس وقت تک بند رہے گی جب تک امریکہ اپنی جارحانہ کارروائیاں ختم نہیں کرتا۔ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے فوج کے خلاف، ہمارے ان سپاہیوں کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہمارے ریڈ لائن ہے وہ بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ کشمیر کی صورتحال ہے، اس میں ہم آج بھی چاہیں گے کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے۔ کشمیریوں کے خلاف غلط زبان استعمال کریں گے، ان کے خلاف بولیں گے تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں ٹکٹ ہولڈر اور کارکنوں سے خطاب، کہا کشمیر کا فیصلہ کشمیری ہی کریں گے لیکن بندوق اور دھرنے کے زور پر کوئی آئینی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ قومی مفادات پر کوئی سمجھوتہ قبول نہیں، جہاں کشمیریوں کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ آزاد کشمیر کا بحران وفاقی وزراء کے بیانات کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اب وفاقی حکومت کو ہی موجودہ بحران ختم کرنا ہے۔ جب تک آزاد کشمیر کے حالات خراب رہیں گے تب تک کشمیر کاز کو نقصان ہوگا۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان حالات کا کوئی دشمن فائدہ نہ اٹھائے۔ ہماری خواہش ہے کہ کشمیر کے مسئلے کا پرامن حل نکالا جا سکے۔ کبھی نہیں چاہیں گے آزاد کشمیر میں دہشت گردی کی سیاست پروان چڑھے۔ سیاسی قیادت کشمیری رہنما اور عوام قومی مفاد کو مقدم رکھے۔ کشمیری مہاجرین کی نمائندگی پر پیپلز پارٹی کوئی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بلاول بھٹو کی جانب سے آزاد کشمیر بحران کے حل کے لیے حقائق اور مصالحتی کمیشن کے قیام کے لیے تجویز کی دی۔ کہا
तनख्वाह एक्शन कमेटी ने अपील की है कि कमीशन के क़याम पर इत्तफाक होते ही लॉन्ग मार्च और धरने मुअत्तल करेंगे। लाइव स्टॉक शोबे की तरक्की के लिए आलमी इक़दामात नागुज़ीर, जदीद टेक्नोलॉजी अपनाना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेमिनार से खिताब, कहा ग्रीन कारपोरेट लाइव स्टॉक इनिशिएटिव की काविशें काबिल सत्ताइश हैं और इस शोबे की तरक्की के लिए वफाक और सूबों को मिलकर तवील सफ़र तय करना होगा। अब सिर्फ बातों का वक्त नहीं बल्कि अमली इक़दामात को तेज़ करना होगा। हमारे किसान दिन रात मेहनत करके मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क बेशुमार वसाइल से माला माल है। जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी की वजह से हम खित्ते में लाइव स्टॉक के शोबे में पीछे है। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR इस्लाहात पर जायज़ा इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। रवा साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल होगा। कारोबारी बरादरी मईशत में रीढ़ की हड्डी है। इन्हें ज़्यादा पैदावार और बरामदात के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। FBR का कारोबारी तबके के साथ तावन और इनके जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हुकूमत का मकसद कारोबार में आसानी पैदा करना, सरमायाकारी और बरामदात को फ़रोग़ देना है। अमेरिका का जौहरी फैलाव से मुतल्लिक नई पाबंदियों का ऐलान। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक अमेरिका की नई पाबंदियों में ईरान, रूस और मेक्सिको की शख्सियात और तंजीमें शामिल हैं। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक इसमें ईरानी पासदारान इनकलाब से ताल्लुक़ रखने वाले बहरोज़ नमाजी और इनकी कंपनी भी पाबंदियों में शामिल है। पाबंदियों का मकसद दहशतगर्दी की मामनत और हसास टेक्नोलॉजी की तरसील रोकना है। बांग्लादेश की मफरूर वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद के मुल्क और बैनुर मुल्क असासे ज़ब्त। बांग्लादेश फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुतालिका 6 अरब 20 करोड़ डॉलर के असासे ज़ब्त किए हैं। हुक्काम का कहना है कि ज़ब्त किए गए असासों का ताल्लुक शेख हसीना वाजिद ख़ानदान और 10 बिजनेस ग्रुपों से है। शेख हसीना के खिलाफ ये कार्रवाई गैर कानूनी दौलत जमा करने, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात की मुश्तरका तहकीकात के तहत की गई।